بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے آج صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم اور کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم کتاب نماز کے احکامات اور مسائل کا مطالعہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 349 349، اور یہ پہلی حدیث ہے کتاب نماز کے احکام اور مسائل کی۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکے میں تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تخت لایا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے پہ رکھ دیا اور پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے۔ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، جبریل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلی آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنے داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور فرمایا، آؤ، اچھے آؤ، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہے یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف کی جھنڈ دوست کی روحیں ہیں، اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے دوسری آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ نے کہا، کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح سوال پوچھے۔ حضرت انس نے کہا، ابو ذر نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بتایا، البتہ اتنا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پہ پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹی آسمان پہ۔ حضرت انس نے بیان کیا، جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے، انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی ہے، عبداللہ بن عباس اور ابو وجاہت الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چلے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟
میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ میں بار بار آیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا اب رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جیسے کئی طرح کے رنگوں سے ڈھانک رکھا تھا، جس کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت پہ لے جایا گیا، میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور مٹی مشک کی ہے۔ حدیث نمبر 350۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز میں 2 رکعت فرض کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز میں 2 رکعت فرض کی تھیں، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اصلی حالت میں باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں ذاتی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی نماز میں 2 رکعت فرض کی تھیں، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اصل حالت پہ برقرار رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں ذاتی کر دی گئی۔ حدیث نمبر 351۔ ہمیں حکم ہوا ہے ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے کر جائیں تاکہ وہ مسلمان کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بعض عورتوں ایسی بھی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ساتھی عورتیں اپنی چادر کا ایک حصہ انہیں اڑا دیں۔ عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم نے محمد بن سیرین نے، کہا ہم نے عطیہ نے، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ حدیث بیان کی۔ ہمیں حکم ہوا ہے ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے کر جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں اور ان کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساتھی عورتیں اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دیں۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم نے عمران قطان نے بیان کیا، ہم سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم سے عطیہ نے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور یہ حدیث بیان کی۔ 353۔ حدیث نمبر 353۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 354۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کے مخالف طرف کی کندھے پر ڈال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ حدیث نمبر 357۔ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ حدیث حضرت عمر بن عبید اللہ سے روایت ہے۔ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا آپ غسل کر رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان پیدا کرتی ہیں، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی بن عبد طالب کا دعویٰ ہے وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، یہ میری خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ ام ہانی نے کہا یہ نماز چاشت کی تھی۔ میں نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی آئی ہو ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے اور اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی ہے۔ ام ہانی نے کہا یہ نماز چاشت تھی۔ حدیث نمبر 362۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردن پہ آزاریں باندھے نماز پڑھتے تھے۔ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر آزاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کے آپ کے زمانے میں حکم تھا آپ سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ حدیث نمبر 363۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضاء حاجت کی، اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانے چاہتے تھے لیکن وہ بہت تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اپنے خفین پہ مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 365۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سبھی لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے نماز میں اپنے کپڑے اکٹھے کر لے۔ کوئی آدمی تہمد اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہمد اور قمیض، کوئی تہمد اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جھانگیا اور قبا میں، کوئی جھانگیا اور قمیض میں نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یاد آتا ہے آپ نے یہ بھی کہا تھا کوئی جھانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ الحمدللہ ہم نے آج کتاب النماز کی حدیث نمبر 365 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں ہم 366 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔